استوا کے بارے میں فرمایا یہ جو نا ثم استوى علی العرش، ہمارا اصل موقف یہ ہے اگر کوئی پوچھے کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، ہم جواب دیں گے اللہ موجود بلا مکان بلا جہت بلا کیفیت، اور بلکہ اضافہ کر لیں بلا جسد۔ اللہ موجود بلا مکان بلا جسم بلا جہت اور بلا کیفیت۔ اللہ موجود ہے، مکان، جسم، جہت اور کیفیت سے بالکل پاک ہے۔ پھر جو قرآن میں ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ استوا متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور جب مجسمہ اور غیر مقلد گمراہ کرتے ہیں، نہیں جی ثم استوى کا معنی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھے ہیں، اللہ پر رہتے ہیں، عرش پہ رہتے ہیں، استوا نہیں ہے۔ استوا کا معنی تو یہی ہوتا ہے۔ اب ان سے فتنے سے بچانے کے لیے متاخرین فرماتے ہیں یا استوا کا معنی استیلاء ہے، یعنی اللہ رب العزت کا عرش پر غلبہ ہے، اللہ کا عرش پر غلبہ ہے۔ اور استوا بمعنی استیلاء غلبہ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، یہ دیکھو نا لغت میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، پوری بات میں نہیں کر رہا لیکن 2-3 مثالیں، یہ لغت کی مثالیں پیش کی ہیں، باقی ساری آپ دلائل تو چھوڑیں، میں نے استوا کے دلائل چھوڑ دیے۔ یہ دیکھیں بشر بن مروان کی مدح میں صفحہ نمبر 16 ایک شاعر نے کہا تھا قد استوى بشر علی العراق، دیکھا صفحہ نمبر 16 پہ شعر ہے نا، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف ودم محراق، یہ دعو الاسماء والصفات کہ بشر عراق پر غالب آ گیا۔ تو یا استوا کا معنی عراق پر بیٹھنا ہے یا عراق پر غالب آنا ہے۔ تو عربی لغت میں استوا بمعنی استیلاء استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جو حضرات نے تعویل کی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ عربی لغت سے ہٹ کر تعویل کی ہے، اس پر یہ پیش کی ہے۔ فلما علونا واستوینا علیہم، فلما علونا واستوینا، ہم چڑھائی کی ہم نے، علونا، اور ہم ان پہ غالب آ گئے، جعلناہم مرعا لنسر وطائر، پھر ہم نے ان کے جسم ایسے پھینک دیے کہ گدھے اور پرندے ان کو کھا رہی تھی۔ تو یہاں استوینا بمعنی غالب آ گئے، تو استوا بمعنی استیلاء لغت میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو استوا کا معنی ہے، آپ دیکھیں استوا کی بحث میں نے ایک عبارت نقل کی ہے، اما الاستوا، دیکھیں فالمتقدمون من اصحابنا لا یفسرونہ لا یؤولون ولا یتکلمون فیہ، استوا کی نہ تعویلیں کرتے ہیں اور نہ اس کے اندر تفسیر کرتے ہیں، بلکہ اتنی بات کہتے ہیں کہ استیلاء یہ اللہ کی صفت ہے، استوا جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس بات کو ذرا پھر سمجھ لو، قولنا فی امثال تلک الآیات، ان جیسی آیات میں ہمارا عقیدہ، ہم اس پہ مان لاتے ہیں اور کیفہ نہیں کہتے، کیوں؟ ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ صفات مخلوقی سے بالکل پاک ہے اور صفات نقص اور حدوث سے بھی پاک ہیں، جیسے ہمارے متقدمین کی رائے ہے۔ ہاں البتہ متاخر اس میں تعویلات کر لیتے ہیں، اور تعویل ایسی کرتے ہیں سائغۃ فی اللغۃ والشرع، وہ معنی لغت کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ معنی شریعت کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لغت سے ہٹ کے معنی کرتے ہیں۔ اب جو غیر مقلد کہتے ہیں قد استوى علی العرش، اس کا معنی عرش پر بیٹھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے وہ جاہل ہیں، ان کو استوا کا ایک معنی آتا ہے، ہمیں استوا کے معنی 2 آتے ہیں۔ آ گیا ذہن میں؟ جس طرح قلادہ کا ان کو معنی ایک آتا ہے اور ہمیں قلادہ کے معنی، وہ قلادہ کا معنی ہمیشہ پٹا کریں گے، اور ہم انسان ہوگا تو ہار کریں گے، جانور ہوگا تو پٹا کریں گے۔ موت کا معنی قبض، اور قبض کے معنی 2، کبھی حبس روح کبھی خروج روح، اور مماتیت کو ایک معنی آتا ہے خروج روح، وہ ہمیشہ ایک کریں گے۔ اسی طرح قد الرحمن علی العرش استوى، استوا کے معنی 2 ہیں، ایک اوپر حسن بیٹھ جانا اور ایک غالب آنا۔ غیر مقلد کو معنی ایک آتا ہے، وہ خالق مخلوق کے لیے ایک ہی کرتا ہے، ہم استوا کے معنی 2 آتے ہیں، مخلوق کے لیے اوپر بیٹھنے والا کرتے ہیں اور خالق کے لیے ہم اس کا معنی غالب آنا کرتے ہیں، کبھی مخلوق کے لیے بیٹھنا، کبھی مخلوق کے لیے غالب آنا۔ ہمیں 2 معنی آتے ہیں تو دونوں کرتے ہیں، ان کو ایک معنی آتا ہے تو ہمیشہ ایک ہی کرتے ہیں۔ تو قصور ان کے فہم کا ہے، اپنے فہم کا قصور ہمارے اوپر مسلط تو نہ کریں نا۔
इसलिए मैंने कहा था मुतक़द्दिमीन का मज़हब ये है और मुताख़िरीन इसमें जो तावील करते हैं वह दर्जा ज़न में करते हैं उम्मत को जिस्मिया के फितना से महफूज रखने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा